ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ دو طرح کے کانٹیکسٹس ہیں جن میں بچے رہتے ہیں۔ ایک تو ہے نیچرل کانٹیکسٹ۔ نیچرل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ فیملی کے اندر جو بچے موجود ہیں یہ بالکل فطری ہے، اس میں کچھ بناوٹی نہیں ہے، یہ بالکل فطری ہے، فیملی کا کانٹیکسٹ ہے۔ نیبرہڈ کا کانٹیکسٹ بھی بالکل فطری کانٹیکسٹ ہے۔ کزنز اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ بھی جو ان کا ملنا جلنا ہے یہ بھی بالکل نیچرل کانٹیکسٹ ہے۔ ان نیچرل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ کچھ بچوں کو کہیں جمع کیا جائے اور ان سے کچھ خاص توقعات لگائی جائیں، ان کے اوپر کچھ دباؤ ڈالا جائے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ان نیچرل کانٹیکسٹ ہے۔ نیچرل کانٹیکسٹ میں جو کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں وہ ذرا کچھ اور ہوتے ہیں، اور ان نیچرل کانٹیکسٹ میں کانفلکٹس کے اور مطلب اس میں شدت اور اس کی فریکوینسی اور بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر جب ہم سے کچھ موٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں ہوں۔ کسی انسان کی دوسرے انسان کو قبول کرنے یا اس کے ساتھ ایک دوستانہ برتاؤ کرنے، یا تو اس کی مدد کرنے یا اس سے مدد لینے، یا اس سے تعاون کرنے یا اس کی رہنمائی کرنے، یا اس سے کچھ سیکھنے کے جو امکان ہوتے ہیں وہ نیچرل کانٹیکسٹ میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی نیچرل کانٹیکسٹ میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں یہ لائے نہیں گئے ہیں، وہاں یہ پائے جاتے ہیں۔ وہاں اس جگہ کوئی فارمل ارینجمنٹس نہیں ہوتے، بس وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ ایک سیم ایج گروپ نہیں ہوتا، اور وہاں پر جو بچے ریلیکسڈ ہوتے ہیں، یعنی نیچرل کانٹیکسٹ میں بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو مانیٹر نہیں کیا جا رہا، ان کو کچھ کنٹرول نہیں کیا جا رہا، تو وہ اپنے ایک فری، اگر میں کہوں کہ سیلف رول ان کا ہوتا ہے، اگر میں کہوں کہ وہ اپنی چوائسز کے ساتھ اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، کمفرٹ میں ہوتے ہیں اپنے، یعنی میں کیا کر رہا ہوں مجھے کوئی چیک کرے گا اور اس کی بیسس پر میرے بارے میں کوئی اوپینین بنائے گا، یہ کانشیسنس ان کی نہیں ہوتی۔ یہ ایک نیچرل کانٹیکسٹ ہے۔ نیچرل کانٹیکسٹ میں سارے بچے ایک ایج کے بھی نہیں ہوتے۔ یعنی فیملی کے اندر اگر بچے ہیں تو فرض کیجئے کہ ایک گھر میں 3-4 بچے ہیں، اب یہ ان کی عمریں عام طور پہ مختلف ہوں گی، الا یہ کہ ان میں سے کوئی ٹوئنز ہوں، لیکن عموماً ان بچوں کے درمیان جو سب سے بڑا ہے اور سب سے چھوٹا ہے وہ 6-7 سال یا 5 سال کا گیپ ہو جائے گا۔ سب سے بڑا والا ہو سکتا ہے 11 سال کا ہو، پھر 8 سال کا ہو، پھر 6 سال کا ہو، پھر 4 سال کا ہو، تو یہ آپ سب سے چھوٹا 4 سال کا، سب سے بڑا 11 سال کا، ان چاروں نے ایک جگہ پہ رہنا ہے، یہ ان کی فیملی ہے۔ اسی طرح ان کے کزنز ہیں، ان کزنز میں ایک بڑی باجی ہیں جو ہو سکتا ہے 20 سال کی ہوں، کوئی 16 سال کی ایک دوسری باجی ہوں، تو وہ بڑی باجیاں ہیں۔ اسی طرح ان کے کوئی اور کزنز ہیں، وہ بہت چھوٹے ہیں یا ان کی عمر کے ہیں۔ اسی طرح پڑوس میں بھی جو بچے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب بچے اگست کی 5 تاریخ کے بعد پیدا ہوئے وہ سارے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کھیلیں گے، اور جو فلاں تاریخ سے پہلے پیدا ہو گئے تھے وہ اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کر ان کو کھیلنا ہوگا۔ جو اس ایج کے ہیں وہ فٹ بال کھیلیں گے، اور اس ایج والے جو ہیں وہ کرکٹ کھیلیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں۔ تو جو نیبرہڈ کا کانٹیکسٹ ہے وہ بھی ایک بہت نیچرل کانٹیکسٹ ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ جو بھی بچے ہیں وہ نیچرل کانٹیکسٹ اور ان نیچرل کانٹیکسٹ میں بتاؤں کہ مثال کے طور پر کسی سپورٹس کی ٹریننگ ہو سکتا ہے کوئی اور اسکل کی ٹریننگ ہو، یا ایک خاص جگہ پر سب ایک خاص سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے لوگ جمع ہو گئے، یا ایک خاص عمر کے لوگ جمع ہو گئے، ان سے ایک خاص قسم کی ایکسپیکٹیشنز بنی ہیں۔ ایک اور چیز جو نیچرل اور ان نیچرل کانٹیکسٹ جو بچوں کے ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں پر والدین پہلے سے ایک دوسرے سے کسی درجے پہ واقفیت رکھتے تھے اور بچے بعد میں انٹروڈیوس ہوئے، وہ نیچرل کانٹیکسٹ ہے زیادہ تر سچویشنز میں۔ اور جہاں بچے ایک دوسرے سے واقف ہو گئے اور والدین بعد میں واقف ہوئے، اس کو میں ان نیچرل کانٹیکسٹ کہتا ہوں۔ یعنی ایک فرق اس میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو پہلے ایک بات میں نے کہہ دی۔ یعنی ایک جگہ وہ ہے جو ایک
مینوفیکچرڈ سیٹنگ ہے اور ایک جگہ وہ ہے جو نیچرل سیٹنگ ہے. آپ نے آنکھ کھولی تو یہ سارے حالات تھے, اسی طرح سے سب مطلب تھے بچے. تو ان دونوں کانٹیکسٹ کے اندر کانفلکٹس بھی بعض اوقات ان کی فریکوینسی, ان کی نوعیت بدلنے لگتی ہے. دوسری ایک بات اور سمجھیے بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں, سب سے اہم بات جو بچوں کے کانفلکٹس میں ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ جو والدین کے آپس میں کانفلکٹس ہیں, یا ہمارے کسی خاتون کے اپنی ساس سے کوئی کانفلکٹ ہے, یا بہو سے کانفلکٹ ہے, یا کسی صاحب کا اپنے بھائی سے, بڑی ایج کے آدمی ہیں ان کے بھائی سے یا والد صاحب سے کانفلکٹ ہے, یا خاندان میں کسی بندے سے کوئی کانفلکٹ ہے, یہ سارے کانفلکٹس ایک طرف اور بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں وہ ایک طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے بہت ڈیفرنٹ ہیں. مطلب یہ کسی بھی دوسرے انسانوں کے درمیان جو کانفلکٹس مختلف سچویشنز میں ہوتے ہیں, ان سے نابالغ بچے کا جو آپس میں الجھنے کا واقعہ ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت مختلف ہوتا ہے. مطلب اور اپنی ایگزیکیوشن میں بھی مختلف ہوتا ہے, اپنے برتاؤں میں بھی مختلف ہوتا ہے, بہت مختلف نوعیت ہے. اس کو ذرا سمجھنا چاہیے, وہ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب بچوں کے اندر جب میں جو بچوں کی بات کر رہا ہوں نا, چاہے وہ نیچرل کانٹیکسٹ ہو چاہے وہ ان نیچرل کانٹیکسٹ ہو, میں بات کر رہا ہوں نابالغ بچوں کی. یعنی آپ ایج کے لحاظ سے سمجھ لیں کہ کوئی 13 سال سے, یعنی فی الحال ہم ایک ایج کا سہارا لے لیتے ہیں کہ 13 سے پہلے جو بچے ہیں ان کے درمیان جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں, ہم آج کے سیشن میں مینلی ان پہ بات کریں گے. اور تھوڑی سی بات ہم اس پہ بھی کر لیں گے کہ یہ جو وہ بچے جو 13 کے بعد مطلب بالغ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور بلوغت کا عمل بھی چل رہا ہے, اور کچھ بچپنے کے آثار بھی ہیں, اور ابھی آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں, اور یہ 13 سے 18 ایئرس کی جو ایج ہے یہ ایک دوسرا ایک کہہ لیجیے ایج گروپ. تو 2 ایج گروپ ہو گئے, 0 سے 13 اور 13 سے 18. 0 سے 13 کے اندر بھی نا میں اس کو ذرا سا اور بریک کروں گا. 7-8 سال تک کے بچوں کے معاملات ذرا مختلف ہیں, اور 8 سال سے 13 سال تک کی عمر کے بچوں کے معاملات ذرا مختلف ہیں. تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ 0 سے 13 کے اندر بھی 2 ایج گروپ ہو گئے, 0 سے 8 اور 8 to 13, اور دوسرا میں نے کہا کہ 13 to 18. تو ایک بات میں نے کہی نیچرل کانٹیکسٹ, ان نیچرل کانٹیکسٹ. دوسری بات میں نے ایج کے حوالے سے بات کی. تیسری بات میں نے جو اس درمیان میں کی کہ نابالغ بچوں کے جو کانفلکٹس ہیں, یعنی 0 سے 13 ایئرس کے بچوں کے جو بھی کانفلکٹس ہیں وہ بڑوں کے کانفلکٹس کے مقابلے میں بہت مختلف ہیں. کیا مختلف ہیں اب میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلی بات, ہم سب کے اندر ایک چیز ہے